صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قاری شریف کتاب الاذان۔ آج کا عنوان ہے هل یتبع المؤذن فاہ ہا ہنا و ہا ہنا، کہ کیا مؤذن اپنا رخ ادھر ادھر پھیر سکتا ہے؟ وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الْأَذَان، اور کیا وہ اذان میں ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے؟ یعنی اس باب میں امام بخاری یہ بتائیں گے کہ کیا اس چیز کی اجازت ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ، اور حضرت بلال کے بارے میں یہ منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، انہوں نے دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالیں۔ وَكَانَ ابن عمر لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، اور حضرت عبداللہ بن عمر اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے تھے۔ وقال ابراہیم، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا باس ان یؤذن علی غیر وضوء، اور وہ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے بھی اذان کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقال عطاء، اور عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں الوضوء حق و سنت، کہ وضو جو ہے وہ حق ہے اور وہ سنت ہے، مسنون ہے، یعنی اذان کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ وقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو مختلف موضوعات ہیں یہاں پہ امام بخاری نے چھیڑے ہیں۔ جو عنوان رکھا ہے اس باب کا وہ یہ ہے کہ کیا مؤذن جو ہے وہ اذان دیتے وقت ادھر ادھر دیکھے گا؟ حضرت بلال کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اذان دیتے وقت اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کیونکہ انگلیاں ڈالنے سے انہیں اپنی آواز نہیں آئے گی اور وہ زیادہ اونچی آواز نکالیں گے اور ان کی آواز جو ہے وہ زیادہ دور تک جائے گی۔ اس وقت ظاہر ہے یہ مائک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اسپیکر نہیں تھے، اور چھت پہ چڑھ کے وہ اذان دیا کرتے تھے تاکہ دور تک آواز جائے، تو کان میں انگلیاں ڈال کے اذان دیتے تھے تاکہ زیادہ اونچی آواز میں اذان دیں۔ آج بے شک اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سنت کے طور پہ مؤذن یہی کرتے ہیں کہ وہ کان کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں اور اذان دیتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انگلیاں نہیں دیتے تھے، اور ان کا خیال ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا لازمی نہیں ہے، اگرچہ یہ بہتر ہے۔ دوسرا موضوع جو چھیڑا ابراہیم نخعی، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ ایک شخص بغیر وضو کے اذان کہے، لیکن حضرت عطاء بن ابی رباح ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وضو کے ساتھ ہی اذان دینی چاہیے کیونکہ وضو ثابت اور مسنون ہے۔ تو فقہ حنفی کے مطابق بھی وضو کے ساتھ ہی اذان دینی بہتر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی چونکہ سنت ہے اس لیے باوضو کئی مؤذن اذان دے، لیکن یہ ایسی مکروہ نہیں ہے کہ جو بالکل ممنوع ہو، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، وضو کر کے ہی اذان کہنا بہتر ہے، یہی جو ہے یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو مقصد یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی ذکر کرتے رہتے تھے اور وضو کے ساتھ بھی ذکر کرتے تھے۔ شاید اس لیے لائے ہیں کہ پھر بغیر وضو کے اذان بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اگر مجبوری ہو تو ظاہر ہے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ مؤذن جو ہے وہ وضو کر کے اذان دے۔ حدیث ہے 608، اور یہ بھی حدیث ہے عون بن ابی جحیفہ سے، عون بن ابی جحیفہ عن ابی ہے، عون بن ابو جحیفہ اپنے والد حضرت ابو جحیفہ سے بیان کرتے ہیں انہ رعا بلالا یؤذن، کہ میں نے دیکھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے، فجعلت اتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا بالاذان، تو وہ اپنا رخ ادھر ادھر پھیر رہے تھے تو میں نے بھی اپنا رخ ان کے ساتھ ہی ادھر ادھر پھیرا، ادھر ادھر پھیرتا رہا۔ یعنی وہ اذان دے رہے تھے اور حضرت ابو جحیفہ جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کی طرح ہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت بلال دائیں اور بائیں منہ کرتے تھے تو میں بھی ویسے کرتا تھا۔ تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو دائیں طرف دیکھتا ہے، اور جب حی علی الفلاح کہتا ہے تو بائیں طرف دیکھتا ہے، یعنی باقی اذان میں نہیں بلکہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے دوران دائیں اور بائیں اپنا رخ موڑتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج بھی یہ سنت جو ہے وہ ویسے ہی جاری ہے، اور مؤذن جو ہیں وہ اذان کے دوران حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے دائیں طرف دیکھتے ہیں اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے بائیں طرف دیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مؤذن کے لیے ادھر ادھر دیکھنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں دائیں اور بائیں، اور اپنے کانوں میں انگلیاں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگلا باب ہے قول الرجل فاتتنا الصلاۃ، کہ ایک آدمی کا یہ کہنا کہ ہم سے نماز فوت ہو گئی ہے۔ یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ جب کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے، نماز کا کوئی حصہ چھوٹ گیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نماز فوت ہو گئی ہے۔
اور اس میں ابن سیرین کا قول لائے ہیں امام بخاری، وکرہ ابن سیرین یقول فاتتنا الصلاۃ۔ ابن سیرین اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص کہے کہ ہم سے نماز فوت ہو گئی ہے یا ہماری نماز فوت ہو گئی ہے، ولیکن یقول، وہ کہتے تھے کہ یہ کہو کہ لم ندرک، کہ ہمیں نماز ملی نہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحى، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول زیادہ صحیح ہے کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ مجھ سے نماز فوت ہو گئی ہے۔ تو محمد بن سیرین یہ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نماز مجھ سے فوت ہو گئی ہے، یعنی فوت کی نسبت اس صلاۃ کی طرف نہ کرے بلکہ اس کی نسبت اپنی طرف کر لے اور کہے کہ مجھے نماز نہیں ملی یا میں نے نماز نہیں پائی، تو یہ نماز کی طرف کی نسبت نہ کرے۔ لیکن امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحى، کہ نبی کریم کا قول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زیادہ صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابن سیرین کا یہ قول ٹھیک نہیں، اور جب حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے فوت کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر وہی قول زیادہ صحیح ہے۔ اور حدیث ہے 609 ان عبداللہ بن ابی قتادہ ان ابیہ، عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اذا سمع جلبۃ رجال، تو ہم نے لوگوں کے قدموں کی آواز سنی یا ان کے دوڑنے کی آواز سنی۔ فلما صلی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی، قال، فرمایا، ما شأنکم، کہ تمہاری کیا حالت ہے، یعنی تم نے یہ شور کیوں کیا، یا جو قدموں کی آواز ہے کیوں آئی؟ قالوا، انہوں نے کہا، استعجلنا الی الصلاۃ، کہ ہم تیزی سے نماز کی طرف آ رہے تھے یا ہم دوڑ کے نماز کی طرف آ رہے تھے۔ قال فلا تفعلوا، ایسا نہ کرو یا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اذا آتیتم الصلاۃ فعلیکم، علیکم بالسکینۃ، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان کے ساتھ آؤ۔ اذا آتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینۃ، سکینت کے ساتھ آؤ اور اطمینان کے ساتھ آؤ، یعنی دوڑ دوڑ کے نہ آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، تو جو نماز تم پا لو وہ پڑھ لو۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو پڑھ لے، جو حصہ فوت ہو جائے اسے بعد میں مکمل کر لو۔ تو گویا یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اس حصے کے لیے جو جماعت سے رہ گیا اس کے لیے لفظ استعمال کیا وما فاتکم۔ تو نماز کے لیے فوت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور صحابہ کرام بھی اس لفظ کو استعمال کرتے تھے کہ کسی کی نماز با جماعت فوت ہوگی تو باقاعدہ اس کے لیے تعزیت آیا کرتے تھے اور فوت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر لیتے تھے۔ دوسری چیز جو میں یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز کی طرف آنا ہے اور تھوڑی دیر ہو گئی ہے تو دوڑ کے نہ آئیں۔ جب دوڑ کے آتے ہیں تو ظاہرہ نمازی جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ دب دب کی آوازیں جو پاؤں کی آتی ہیں اس سے نمازیوں کی نماز متاثر ہوتی ہے، اور ویسے بھی اللہ کے حضور آ رہے ہیں تو سکینت کے ساتھ آئیں، آرام سے آئیں، دوڑتے ہوئے نہ آئیں، اور جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیں، اور جو نماز رہ جائے وہ جب جماعت ختم ہو جائے تو اس کے بعد سلام پھیرنے کی بجائے اس نماز کو پورا کر لیں۔ مطلب اس یہاں پہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے فوت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اور نماز کی طرف وقار کے ساتھ آنا چاہیے۔ اگلا باب بھی یہی ہے، لا يسعى الى الصلاة وليأت بالسکینۃ والوقار، کہ کوئی شخص نماز کی طرف دوڑ کے نہ آئے، لا يسعى الى الصلاة، دوڑ کے نہ آؤ بلکہ سکینت اور اطمینان اور وقار کے ساتھ آؤ۔ وقالا، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ادرکتم فصلوا، یہ پچھلی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو تم پا لو اس کو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو حصہ فوت ہو جائے اس کے بعد میں پورا کر لو۔ قالہ ابو قتادہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی حدیث ہے جو حضرت ابو قتادہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ تو اس باب کا عنوان ہی انہوں نے وہ لگایا ہے کہ نماز کی طرف سکینت کے ساتھ آئیں۔ حدیث ہے 610، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو طرق سے بیان ہوئی ہے۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم الاقامۃ، جب تم اقامت کی آواز سنو، فامشوا الی الصلاۃ، اور نماز کی طرف آؤ، وعلیکم بالسکینۃ والوقار، تو تمہارے اوپر اطمینان اور وقار لازم ہے، ولا تسرعوا، اور جلدی نہ کرو، فما ادرکتم فصلوا، جو کچھ تم پا لو اس کو پڑھ لو، یعنی جماعت کا جو حصہ مل جائے اس کو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو حصہ رہ جائے اسے بعد میں پورا۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ سکینت اور وقار کے ساتھ نماز کی طرف آئیں، دوڑتے ہوئے نہ آئیں، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ امام کے ساتھ نماز کا ایک حصہ یا کچھ حصہ پا لینے کی صورت میں بھی
نماز باجماعت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیل اور کثیر کے درمیان یہاں کوئی فرق نہیں کیا اور فرمایا کہ جو حصہ بھی پاؤ وہ پڑھ لو۔ اور دوسری بات جو ائمہ کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت میں شمولیت کرنے والا جب آئیں اور جماعت جس حال میں امام ہے، کھڑا ہے، وہ رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، اسی حالت میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جیسے ترمذی میں کسی شخص کا قول ہے کہ جو شخص امام کو سجدہ کی حالت میں پائے وہ اسی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے، امام کے اٹھنے کا انتظار نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مغفرت اسی سجدے میں رکھی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی حصہ ملے نماز کا بس فوراً اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، وقار کے ساتھ آئیں، لیکن جب آ جائیں تو پھر جو حصہ بھی ہو اس میں شامل ہو جائیں اور چھوٹ جانے والی نماز جو ہے اس کو بعد میں پورا کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔